رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك عائلا فأغنى. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد. عزیزان گرامی، محترم اور معزز سامعین و ناظرین، آج کی شب بی بی خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین کی وفات کی شب ہے، اور یہ مجلس بھی بی بی کے لیے مختص ہے. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بی بی کی جو قدر و منزلت ہے اس کو الفاظ میں احاطہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ بعض کمالات ایسے ہوتے ہیں جو میں اور آپ تو اس کی بہت ڈھنڈورا پیٹ رہے ہوتے ہیں، میں اور آپ تو اس کو بہت بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن خدا کی نگاہوں میں، رسول کی نگاہوں میں اس کی کوئی ویلو نہیں ہوتی. ایک مثال میں آپ کے سامنے عرض کروں. ایک آدمی کہے کہ میں بہت خوبصورت ہوں، اللہ نے میرا چہرہ مہرہ بہت اچھا بنایا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ بھئی اچھا، آج کوئی ایسا آدمی انسان نہیں ہے جو اپنے آپ کو کہے کہ میں اچھا نہیں ہوں. سبھی اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں. خاص طور سے اگر کسی ماں سے پوچھئے کہ بھئی آپ کا بیٹا کتنا خوبصورت ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ وہ بدترین شکل و صورت کا بھی ہوگا تو بھی وہ کیا کہے گا؟ ماں کہے گی میرا بیٹا حسن یوسف زماں ہے، اس سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہے. لیکن آج ہم یہی چیز دیکھتے ہیں کہ پیغمبر کی خود سیرت میں ایک طرف مورخین ہیں، ایک طرف تاریخ لکھنے والے لوگ ہیں، اور ایک طرف جو ہے اللہ اور اس کا رسول. مورخین مل کر، ہزاروں مورخین مل کر کوشش کرتے ہیں کیا؟ کسی ایک کو بڑھانا. کوشش کرتے ہیں کہ اس کی صفات کو گنائیں، اس کے کمالات کو بتائیں، اس کی خوبصورتی کا ذکر کریں. ٹھیک ہے، ایک طرف یہ ہے، اور دوسری طرف کیا ہے؟ دوسری طرف یہ ہے
کہ اس کا ذکر کہیں بھی رسول اللہ کی زبان پر آیا ہی نہیں، کہیں بھی اللہ نے اس کے ذکر ہی نہیں کیا۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ کسی کو مورخ بہت بلند کرنا چاہ رہا ہے، زمانے کے لوگ اس کو اوپر اٹھانا چاہتے ہیں، لیکن اس کا ذکر کہیں رسول اور اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے یہ انسانوں میں تو بڑا پاپولر ہے، لیکن اس کا ذکر کہیں بھی خدا اور رسول کے یہاں نہیں ہے، لیکن کبھی اس کے برخلاف ہے، کبھی اس کے بالکل برخلاف ہے کہ لوگ اس کا ذکر ہی نہیں کرتے، تاریخ میں اس کی باتیں بیان ہی نہیں ہوتی، اس کے کمالات کا ذکر ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے عیب کو ڈھونڈا جاتا ہے، اس کی کمیوں کو ڈھونڈا جاتا ہے، اس سے حسد کیا جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف کیا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول ہمیشہ اس کو یاد کرتا ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تاریخ کے مورخ اپنی تاریخ کے ساتھ مر جاتے ہیں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کا کلام ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی اللہ علیہ۔ یہ بالکل یہی جو بات میں نے آپ کو بتائی، یہ بالکل 100% ام المومنین خدیجہ کے اوپر فٹ ہوتی ہے۔ آپ مورخین کے وہاں دیکھیں گے تو مورخین ان کی پرسنالٹی، ان کی شخصیت کچھ اور بیان کریں گے۔ مثال کے طور پہ کہیں گے کہ بھائی ہاں خدیجہ، ام المومنین خدیجہ، ان کے منہ سے ام المومنین بھی نہیں نکلتا ہے، جبکہ واقعی ام المومنین وہی ہے، اس لیے کہ تاریخ میں آج نسل پیغمبر کی بقا کی ضمانت خدیجہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ لیکن آج اسی مسلمانوں کے منہ سے ام المومنین نکلتے ہوئے بڑی مشکل ہوتی ہے، اور جن کا اسلام میں سوائے فساد کے کوئی رول نہیں ہے، اس کو رٹے جا رہے ام المومنین۔ اسی لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہ تاریخی جملہ ہے۔ ایک وقت رسول اللہ کے ساتھ آ جانا، جب رسول اللہ کے پاس پاور بھی ہے، حکومت بھی ہے، ٹھیک ہے، دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، نام بھی ہے، عزت بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اب ایسے وقت میں شادی کر لینا، ٹھیک ہے، تو آپ کو کوئی بھی کہہ دے گا کہ بھیا یہ جو شادی ہوئی ہے وہ اپنی شہرت چاہتے ہیں اس لیے شادی کیا ہے، پیسہ چاہیے تو شادی کیا ہے، اور نام چاہیے تو شادی کیا ہے، ٹھیک ہے، دنیا سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اس لیے شادی کیا ہے نا۔ اور اگر آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میری بات نہیں ہے، چلیے قرآن میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، اے میرے حبیب آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر دنیا چاہیے تو کسی اور طرف چلی جائیے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ دنیا کی طلبگار تھیں، اگر طلبگار نہ ہوتی تو ان کا اس طرح ذکر نہ ہوتا۔ لیکن اسی کے برخلاف آپ دیکھیے بی بی خدیجہ نے کب شادی کیا، اور شادی تو بعد میں کیا، پہلے ان کی صداقت پر پیغمبر کے ایمان لائیں۔ اسی لیے آپ دیکھ لیجئے جو انسان خود کفیل ہوتا ہے نا، خود کفیل ہوتا ہے، خود کفیل کا مطلب یعنی سیلف ڈیپینڈ ہوتا ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن جو سمجھدار خود کفیل ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایسے پاور کو اپنے قریب کرتا ہے جس کی ویلیو ہو، جس کی ویلیو ہو۔ آج ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں یہ جملہ ہے، پلٹکانا چاہتا ہوں، اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ بی بی خدیجہ نے پیغمبر کو اپنے مال کا ذمہ دار ہی نہیں بنایا، بلکہ غلام بھی حوالے کیا کہ آپ کی خدمت بھی کرے گا۔ اب آپ سوچئے اگر کسی کی زندگی میں کوئی ویلیو کی قدر نہ ہوتی تو جو سیلف ڈیپینڈ ہے اس کو کیا ضرورت ہے؟ لیکن ان کی یہ سیرت بتاتی ہے کہ ان کی نگاہوں میں دنیاوی ویلیو سے زیادہ اخلاقی ویلیو تھی، جس کی بنا پر انہوں نے اپنا سارا مال
پیغمبر کے حوالے کیا اور غلام بھی انہیں عطا کیا۔ لیکن آج تاریخ کو دیکھیے، تاریخ کیا کہتی ہے؟ تاریخ پوچھئے جناب ام المومنین خدیجہ کے بارے میں، تاریخ تمہارے دامن میں کیا ہے؟ تو کہتی ہے، اور یہ 100% جھوٹ، کہتی ہے 40 سال کی عمر میں پیغمبر سے شادی کیا، ٹھیک ہے، اور پھر پوچھے اور کیا ہے تمہارے دامن میں؟ تو کہ ان کی ایک نہیں 2 شادیاں ہو چکی تھی۔ پوچھے اور کیا ہے؟ کہتے شادیاں تو چھوڑیے، اور بھی بیٹیاں بھی تھیں، ان کے پاس بیٹیاں بھی تھیں۔ اچھا اور کیا ہے؟ کہ پیغمبر سے پہلے 2 اور لوگوں نے شادی کی تھی۔ لیکن دیکھیے جھوٹ جو ہے نا، جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ آپ ایک مثال ہے، آپ دیکھیے، ایک طرف تو یہ آپ سیرت لکھ رہے ہو، دوسری طرف آپ اگر غور کریں تو یہ لکھ رہے ہیں کہ پیغمبر کی عمر شادی کے وقت 25 سال تھی، ٹھیک ہے، اور پیغمبر نے بعثت سے 15 سال پہلے شادی کیا، ٹھیک ہے، اور 5ویں جو ہے بعثت کے 5ویں سال بیوی پیدا ہوئی۔ دیکھیے تو اب 15 اور 20، 5 اور جوڑ لیجیے تو 20 یہ ہو گیا، اور 40 سال اگر مان لیں آپ کی 40 سال کی تھی تو 40 سال کی جب تھی تو شادی ہوئی، اور 15 سال اور لگا بعثت پیغمبر کو اعلان کرنے کے لیے، تو 40 اور 15 55 سال ہو گیا، اور 55 سال کے 5 سال اور جو ہے اس کے بعد کئی بیوی کی اولاد ہوئی، ان میں آخری جو بیٹی ہے، آخری جو اولاد ہے وہ بی بی زہرا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ تو اگر آپ اندازہ کیجئے تو 60 سال کی عمر ہوتی ہے بی بی جب ماں بنی ہے حضرت زہرا اس دنیا میں آئی، ایسا مورخین کہتے ہیں۔ لیکن آج وہی مورخین میں کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے 60 سال کسی کی عمر گزر جائے اور اس کی اولاد ہو، ٹھیک ہے، ایک طرف تو یہ لکھتے ہیں آپ۔ اچھا پھر آپ کہہ رہے ہو 60 سال میں انتقال بھی ہو گیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تاریخ میں لوگ بیوی کی جو ہے تشبیہ جو ہے خراب کرنا چاہتے ہیں، ان کی امیج جو ہے خراب کرنا چاہتے ہیں، ان کی پرسنالٹی کے وہ چوٹ پہنچانا چاہتے ہیں۔ لیکن ہمارے وہاں ایک بڑی مثل مشہور ہے کہ دیکھیے آپ چاند پر تھوکنا چاہیں گے تو آپ کے منہ پر ہی آئے گا وہ تو کسی دوسرے کے اوپر۔ اچھا اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ دلیل سن لیجئے کہ آج اگر ساری دنیا مل کر، سارے مورخ مل کر بیوی کی شخصیت میں، بیوی کی ذات میں کوئی نقص ڈھونڈنا چاہیں اور پیغمبر کہہ رہا ہو کہ یہ وہ ہے جس سے اللہ کا رسول محبت کرتا ہے، اچھا تو اب یہ تو بڑی واضح ہے۔ اب یہیں سے ایک مثال آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں، ایک آیت بھی پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا رسول اخلاق کی بلندی پر فائز ہے۔ خود پیغمبر کے لیے قرآن کہہ رہا ہے انک لعلی خلق عظیم، اے میرے حبیب آپ اخلاق کی بلندی پر، آخر رتبے پر فائز ہے۔ خود پیغمبر کہتے تھے بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، مجھے اللہ نے تمہارے درمیان نبی بنا کر بھیجا ہے، کیوں؟ تاکہ میں اخلاق اور اتممہ مکارم الاخلاق، میں اخلاق کی بلندیوں پر کسی انسان خود نہیں پہنچوں، دوسروں کو بھی پہنچا دوں۔ تو ایک طرف اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ کا رسول قرآن میں کہہ رہا ہے، حدیثوں میں کہہ رہا ہے۔ آپ کبھی غور کیجئے کہ یہ جو جملہ ہے کہ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ میں اخلاق کی بلندیوں پر پہنچانے کے لیے آیا ہوں،
میں اخلاق تمہیں سکھانے آیا ہوں۔ تو اب ایک واقعی یہ سوال ہوتا ہے، رسول تو وہ ہے جو اچھائیاں سکھانے آیا ہے، نہیں؟ اب الفاظ بدل کے کہہ لیجئے کہ جو رسول اللہ کہتے ہیں وہی اچھائی ہوتی ہے۔ تو اب ایک تصور ہے، یہ سوچنے کی بات ہے کہ جب خود رسول اللہ مثال ہے اخلاق کی بلندی کا، جب رسول اللہ خود کردار کی بلندی کی پہچان ہے، تو کیا کسی ایسے سے محبت کریں گے جس کے پاس کوئی اخلاق نہ ہو؟ اسی لیے الفاظ بدل کے کہہ سکتے ہیں کہ جس نے اپنے اعمال، اپنے کردار کی صداقت کی گواہی جاہلوں سے، بے دینوں سے، گمراہوں سے لے لیا ہو، اس کو پیغمبر کہتے ہیں، اس کو صادق الامین پہلے سے کہا جاتا ہے۔ تو جو خود صادق الامین ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسے کو پسند کرے جس میں صداقت نہ پائی جاتی ہو؟ اسی لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ساری دنیا یہ کوشش کر رہی ہے اور کوشش کرنا بھی چاہیے۔ دیکھیے آج اللہ تعالیٰ جو ہے ہر بندے سے کہہ رہا ہے کوشش کرو، عمل کرو۔ کس لیے کہہ رہا ہوں عمل؟ کوشش کرو، عمل کرو، تاکہ تمہیں اللہ جنت عطا کرے۔ نہیں؟ آج آپ نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، اچھے کام کیجئے، نتیجہ کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے اللہ تمہیں جنت عطا کرے۔ ٹھیک ہے؟ اللہ کے دین کی حفاظت کیجئے، اللہ کہتا ہے تمہیں جنت عطا کرے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو ساری دنیا کے لوگ جو ہے عمل کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ تمہیں جنت ملے گی، اس کا ریوارڈ ملے گا، تمہیں ثواب ملے گا۔ لیکن پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ پیغمبر یہ نہیں کہہ رہے، اس کو کہتے ہیں کردار۔ تاریخ نے ایک بتایا ہے اور ایک بی بی نے بتایا، ایک رسول اللہ نے بتایا۔ اب تاریخ نے تو لکھ دیا، لیکن آپ اللہ کے رسول کی زبانی سنیے، ام المومنین کے فضائل پیغمبر کی زبانی سے سنیے۔ پیغمبر نے فرمایا خدا کی قسم میں اس سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ بلکہ آگے بڑھ کے ایک جملہ عجیب فرمایا ہے کہ دیکھیے ہمارے ذہن میں، آپ کے ذہن میں، کہتے ہیں اگر روزی، جیسے ہی ہم کہتے ہیں روزی اللہ دے گا تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اللہ پیسہ دے گا، ہے نا، وسائل فراہم کر دے گا، چیزیں دے دے گا، یہی تو کہتے ہیں روزی۔ لیکن پیغمبر کہتے ہیں خدا نے مجھے حضرت خدیجہ کی محبت روزی میں عطا کی۔ ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں ساری دنیا سے اللہ اپنے رسول کی محبت طلب کر رہا ہے، اور پیغمبر اللہ سے مانگ رہے ہیں بی بی خدیجہ کی محبت۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اسی لیے پیغمبر کا یہ جملہ ہے واللہ انی احبها، اللہ کی قسم میں اس سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ اور اس کا دوسرا جملہ اور بھی عجیب ہے، فرمایا انی احبها احب من احبها، اور وہ تو چھوڑ دو، میری محبت خدیجہ سے اتنی زیادہ ہے کہ جو خدیجہ سے محبت کرتا ہے اس سے میں محبت کرتا ہوں۔ اب آپ تاریخ دیکھیے، تاریخ میں اس طرح تملک پسندوں کی بہت جو ہے ایک لمبی داستان ہے۔ اب تاریخ میں دیکھیے، میں نے کہا کہ جو ہے آپ بعثت سے 15 سال پہلے شادی ہوئی اور بعثت کے 10 سال بعد تک بی بی خدیجہ زندہ رہیں۔ ٹھیک ہے؟ یعنی مکے کی پوری زندگی میں پیغمبر نے کسی اور عورت سے شادی ہی نہیں کی۔ اب 13 سال جو زندگی پیغمبر کی باقی رہے، اب دیکھیے آپ اسی سے اندازہ لگا لیے، 40 سال کی عمر میں پیغمبر نے 25 سال کی عمر میں شادی کی، 15 سال کے بعد بعثت ہوئی تو 40 سال ہو گیا، 10 سال اور مکے میں رہے تو 50 سال ہو گیا، 13 سال مدینے میں رہے تو 63 سال کی عمر پائی پیغمبر نے۔ تو یہ 63 سال میں 50 سال تک پیغمبر کی زندگی میں اگر کوئی خاتون آئی تو ان کا نام بی بی خدیجہ ہے۔
اور اسی لیے عجب نہیں ہے، یہ عجیب چیز ہے واقعاً کہ ایک طرف 13 سال کی زندگی میں 13 بیویاں آ گئیں، اور ایک پوری زندگی جو ہے 50 سالہ جو زندگی گزری وہ سب کے سب ایک بیوی کے ساتھ ہے، اور وہ بھی ایسی بیوی جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا خدا کی قسم کبھی ایسا نہیں ہوا ہو کہ خدیجہ نے مجھے ناراض کیا ہو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آج اسی قرآن میں پڑھ لیجئے، اسی قرآن میں وہ 13 سالہ جو زندگی پیغمبر کی ہے اس میں پڑھ لیجئے، پیغمبر کی بیویوں کو اللہ خطاب کر کے کہہ رہا ہے میرے نبی کو نہ ستاؤ۔ تو ایک وہ ہے جو پیغمبر کو ستا رہی ہے، اور ایک وہ ہے پیغمبر جس کے عشق کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں میں کے معیار میں کتنا فرق پایا جاتا ہے، ان کی کردار کی بلندی کتنا ہے۔ اور واقعاً اسی لیے پیغمبر کے چند جملے ہی صحیح، لیکن کہا خدا کی قسم ما نفعنی مالون، مجھے مال تو بہت اللہ نے دیا، پیسے کی کمی نہیں ہے میرے پاس، لیکن خدا کی قسم میری زندگی میں وہ فائدہ جو مال خدیجہ نے پہنچایا وہ کسی نے نہیں پہنچایا۔ یہ ہے کردار بی بی کی گواہی کہ جب ایک بار، اچھا یہیں سے ایک سوال ہوتا ہے، دیکھیے بہت اور نیچرل سوال بھی ہے، بی بی ملکۃ العرب کہلاتی تھی۔ آج بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں اس طرح کہ مومن کی ایک صفت یہ بتائی گئی ہے انفقوا مما، خرچ کرو جو اللہ نے دیا اس میں سے کچھ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں کچھ خرچ کرو۔ مومن کی ایک علامت قرآن میں یہ بتائی ہے کہ آپ خرچ کرو وہ جو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اس کا کچھ حصہ خرچ کرو، سب خرچ نہ کر دو۔ اب ایک اعتراض کرنے والے اعتراض یہ بی بی پہ کرتے ہیں کہ بی بی نے ساری دولت کیوں دے دی؟ ہے نا ایک سوال۔ قرآن کہتا ہے کہ بھائی آپ خرچہ کرو اللہ کی راہ میں لیکن کچھ دے دو، اور بی بی نے سارا مال دے، تو سارا مال تو دینا بیوقوفی ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اس لیے بی بی کو اتنی تکلیف ہوئی کہ اس کے بعد خود جو ہے پیڑ کی چھال کھائی، پیڑ کا چھلکا کھایا۔ تو یہ تو حماقت ہے، لیکن عجیب یہ نہیں پڑھا قرآن میں کہ آج اسی سورہ برات میں پڑھیے والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور ہجرت کیا، وجاہدوا، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ اور کیسے جہاد کیا؟ جاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اپنے مال سے بھی جہاد کیا، اور اپنے مال سے اور اپنی جان سے بھی۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ اولئک لہم اعظم درجۃ، اللہ کی نگاہوں میں ان سے۔ اب ایک جملہ ہے آج یہی، جو اللہ کی راہ میں قربانی دے اس سے بڑا کوئی درجہ نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک طرف مومن کی پہچان یہ ہے کہ کچھ خرچ کرو، بی بی نے سب کیوں خرچ کر دیا، لیکن ایک بار مسلمان یہ سوچ لیتے کہ اللہ کی راہ میں جو تمہیں اللہ نے دیا اس کا کچھ حصہ خرچ کرنا بے شک ثواب ہے، لیکن جب مسئلہ آئے دین کا تو عجب ہے، قرآن کہتا ہے تم سب کچھ لٹا دو، وہاں من مال اللہ نہیں ہے۔ اور بی بی نے دیکھا کہ جب اسلام پھیل ہی نہیں رہا ہے، پھیل ہی نہیں سکتا میرے مال کے بغیر، تو پوری دولت لٹا دی تاکہ اسلام زندہ ہو سکے۔ آج تو اسی لیے کہتے ہیں ہم کہ یہ دین اسلام مقروض ہے محسن اسلام کا۔ اگر ان کی دولت نہ ہوتی، ان کی فداکاری نہ ہوتی، ان کا ایثار نہ ہوتا، تو اللہ کے رسول یہ کہتا ہوا نظر نہ آتا تھا کہ خدا کی قسم مال تو دنیا میں مجھے بہت ملا، لیکن مال خدیجہ نے جو فائدہ مجھے پہنچایا ہے وہ کسی کو نہیں پہنچایا۔
پھر عجب جملہ فرمایا پیغمبر نے، کہا خدا کی قسم جب سارے لوگ جھٹلا رہے تھے تو بی بی مجھ پر ایمان لے آئی، جب کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا اس وقت۔ اسی لیے ایک جملہ کہہ کے بات سمیٹ لیتا ہوں کہ ساری دنیا عمل کرتی ہے تاکہ اس کو جنت مل جائے، اور بی بی نے عمل کیا تو پیغمبر یہ کہتے نظر آئے کہ ساری دنیا جنت کی خواہش مند ہے لیکن جنت خدیجہ کی خواہش مند ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر، صلی اللہ علیہ محمد۔ اور شاید یہی کردار کی بلندی تھی کہ خدا نے خود کہہ دیا، اے میرے حبیب آپ یتیم تھے پناہ میں نے دی، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اے میرے حبیب آپ کا کوئی سپورٹ کرنے والا نہ تھا، ہم نے آپ کو سپورٹ فراہم کی، اور پھر کہا اے میرے حبیب آپ کے پاس دنیاوی مال نہیں تھا، ہم نے اپنے مال سے آپ کو بے نیاز کیا۔ اب آپ سوچئے، اس کو کہتے ہیں کردار کی بلندی کہ اپنی جان بھی اسلام کی راہ میں دیا اور اپنا مال بھی دیا۔ آج یہ کہنا 110% صحیح ہے کہ بی بی کی اولاد ہی نے اسلام کو اپنے خون سے سینچا ہے، بی بی کی یہ ذریت ہی ہے جس نے اسلام کی بقا کی ضمانت فراہم کی، اور وہ بی بی کس حد تک اسلام کے لیے فداکار تھی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بی بی نے جو وصیت فرمائی ہے ان وصیتوں میں ایک وصیت اپنی بیٹی سے فرمائی اور بقیہ وصیت اپنے شوہر اور رسول اللہ سے فرمائی کہ اللہ کے رسول آپ مجھے غسل دینا، آپ مجھے حنوط کرنا، اور آپ اپنے ہاتھوں سے مجھے لحد میں اتارنا، اور میری بیٹی کا خیال رکھنا، میری بیٹی بہت چھوٹی ہے۔ یہ وصیت کرنے کے بعد ایک جملہ عجب فرمایا، ارباب اعزاء آپ امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرے، اور واقعاً آپ سوچیں کہ آج یہ جملہ کہا اے اللہ کے رسول ایک وصیت اپنی بیٹی سے کرنا چاہتا۔ روایت کہتی ہے جب بیٹی آئی کہا بیٹا میں جانتی ہوں تیرا باپ اس وقت کس حالات سے گزر رہا ہے، جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میری نظر اپنے باپ سے کہنا کہ اماں کی وصیت ہے کہ آپ اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کر دفن کر دیتے، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ رسول اللہ کے پاس مجھے کفن دینے کے لیے بھی پیسہ نہیں ہے۔ جب بی بی کی وفات ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی سے پوچھا تو بیٹی نے کہا بابا ماں نے وصیت کی ہے۔ ادھر باپ بیٹی وصیت کی بات کر رہے تھے کہ ادھر جبریل نازل ہوئے، کہے اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے جس نے ساری زندگی اللہ کے لیے قربانی دی ہو اللہ اس کے کفن کا انتظام نہ کرے۔ ہم نے آسمان سے میں کفن لایا ہوں بی بی خدیجہ کے لیے۔ بس دو جملہ کہہ کے مجلس ختم کرنا چاہتا ہوں۔ بی بی اس دنیا سے چلی گئیں، رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے نہلایا، غسل دیا اور کفن پہنایا اور قبر میں اتارا، اور عجب جملہ ہے بی بی کو دفن کر کے آئے تو گھر میں ایک چھوٹی سی بچی نے بڑا عجب سوال کیا، پوچھا بابا میری ماں کہاں ہے؟ پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جبریل نازل ہوئے، کہا اے اللہ کے رسول اپنی بیٹی سے کہہ دیجئے کہ آپ کی ماں جنت میں ہے اور جنت میں فرشتوں کے ساتھ ہے، پیغمبر اللہ کے پاس ہے۔ پیغمبر نے کہہ دیا۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، بی بی آپ کتنی خوش قسمت تھی کہ آپ کی ماں کا سایہ اٹھا تو دلاسا دینے والا کوئی موجود تھا۔
لیکن ہائے سکینہ، جب اس کا باپ اس دنیا سے گیا تو کوئی دلاسا دینے والا نہ تھا، بلکہ کوئی تماچے مارتا تھا، کوئی بندے چھینتا تھا، کوئی ردا اڑتاتا تھا، اور بی بی فریاد کرتی تھی، ہائے بابا آؤ دیکھو تمہارے باہر ہم یتیم ہو گئے، کیا یتیموں کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے؟ بابا ہمارے سروں سے چادریں چھین لی گئی، بابا تمہارے بعد ارے میرے بندے کان چیر کے نکال لیے گئے، بابا دیکھو میں اب بھی پیاسی ہوں، یہ پشت پر دروں کے نشان ہے، اے بابا تمہارے بعد ہمیں کربلا سے کوفہ سے شام لے جایا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک، اے اللہ ہمارے اس پرسے کو قبول فرما، اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ، ہم حاجت مند ہے محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو قبول فرما، مومنین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، انہیں تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرما، ہم سب کے رزق حلال و برکت عطا فرما، شیعان علی جہاں بھی ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہماری روزی میں اضافہ فرما، اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہمارے مولا ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما، ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما، اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔